محترم ناظرین، آج بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے علاقوں میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ سارے کے سارے الگ الگ ذاتوں مطلب الگ الگ کاسٹ میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ جو ان لوگوں کی بے شمار ذاتیں ہیں، انہی میں سے ایک مشہور کاسٹ شیخ بھی ہے۔ جی ہاں، آج آپ کو انڈیا پاکستان میں ایسے بے شمار مسلمان مل جائیں گے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شیخ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر اپنے نام کے ساتھ شیخ لگاتے ہیں۔ ویسے شیخ لوگوں کا جب بھی ذکر آتا ہے تو عموماً یہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی شیخ کہلوانے والے مسلمان ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق اسلام کے پہلے خلیفہ مطلب کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، کیونکہ عموماً دعویٰ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ شیخ وہ قوم ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی نسل سے ہے۔ مگر جب ہم لوگ تھوڑی گہرائی سے تاریخ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اتنی سیدھی اور سادہ بھی نہیں ہے کہ جتنی اوپر سے نظر آتی ہے، بلکہ یہ معاملہ کافی کمپلیکیٹڈ، یا دوسرے الفاظ میں کہیں تو الجھا ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شیخ لوگ ہیں کون؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ یہ لوگ ہندوستان کے علاقے میں کب اور کہاں سے آئے تھے؟ اور یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ صدیقی، فاروقی یا پھر قدوئی وغیرہ لگاتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ کیا یہ سارے لوگ اور شیخ ایک ہی ہیں یا پھر الگ الگ ہیں؟ اگر الگ ہیں تو ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ چلیے ان سارے ہی سوالوں کے جواب ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے تو ہم شیخ ورڈ کو ہی سمجھ لیتے ہیں کہ جو ایک عربی زبان کا لفظ ہے، یہ مدتوں سے عرب دنیا میں استعمال ہوتا آیا ہے، اور عرب دنیا میں یہ کسی خاص کمیونٹی یا گروپ کی شناخت نہیں تھا، بلکہ عموماً ہر اس انسان کے لیے بولا جاتا تھا کہ جو عمر میں بڑا ہوا کرتا تھا، بڑا ریلیجیس اسکالر ہوا کرتا تھا، یا پھر کسی وجہ سے معزز مطلب بہت ریسپیکٹڈ ہوا کرتا تھا، یا کسی قبیلے وغیرہ کا سردار ہوا کرتا تھا۔ مگر پھر 11ویں اور 12ویں صدی آتے آتے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ورڈ عرب دنیا کے ساتھ ساتھ اب نارتھ ہندوستان کے علاقے میں بھی کافی مشہور ہو چکا تھا، مگر بالکل اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے عرب دنیا میں ہوا کرتا تھا، بلکہ یہاں تو یہ ایک خاص کمیونٹی کی، ایک خاص گروپ کی شناخت بن چکا تھا۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی شروع میں جب یہ ورڈ استعمال ہونا شروع ہوا تھا تو عموماً صرف انہی لوگوں کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا کہ جو عربی نسل ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ عربی نسل کے لوگ تھے کہ جو یا تو الگ الگ ادوار میں آنے والے حکمرانوں کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، یا پھر تجارت وغیرہ کی غرض سے یا کسی اور مقصد کے ساتھ آئے تھے، اور پھر وہاں سے آ کر یہیں پر ہی آباد ہو گئے تھے۔ مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 12ویں اور 13ویں صدی میں جا کر جب ہندوستان کے اندر پہلی بار ایک مسلم حکومت قائم ہوئی، مطلب کہ دہلی سلطنت، تو اس دور میں ہندوؤں کی بڑی بڑی ذات کے ایسے بے شمار لوگ تھے کہ جنہوں نے جب اسلام اپنایا تو اسلام اپنانے کے بعد اپنا جو ٹائٹل تھا یا جو سرنیم تھا وہ شیخ اڈاپٹ کر لیا۔ اس طرح سے وہ لوگ بھی شیخ کہلانے لگے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شیخ نام کو اپنانے والے یہ جو لوگ تھے، ان کا پہلے تعلق ہندو دھرم میں بھی اونچی ذاتوں سے ہوتا تھا، جیسا کہ برہمن، کھتری یا پھر راجپوت وغیرہ۔ تو جب یہ اسلام میں آئے تو اپنے آپ کو باقی لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے انہوں نے شیخ کا ٹائٹل استعمال کیا، تاکہ یہ بالکل پہلے کی طرح مطلب جیسے ہندوؤں میں ہوا کرتے تھے ویسے ہی اسلام کے اندر بھی اونچی ذات کے سمجھے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا ریزن یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شیخ ٹائٹل کو اس لیے اپنایا یا ان کو دوسروں کی طرف سے اس لیے دے دیا گیا کیونکہ دہلی سلطنت کے دور میں ان لوگوں نے زمینی معاملات میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ مطلب پوری سلطنت کی جو زمین تھی اس کو سنبھالنا، اس کو مینیج کرنا، ٹیکس سسٹم کو اچھی طریقے سے دیکھنا، ان سب میں یہ لوگ ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ہندوستان میں شیخ لوگوں کی ابتدائی تاریخ میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے کہ جو نہ تو عربی نسل کے تھے اور نہ ہی یہاں کے کنورٹڈ اونچی ہندو ذات کے لوگ تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے ساتھ
شیخ لگا ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا تعلق ایران یا پھر اسی طرح کے مسلم دنیا کے کسی دوسرے علاقے سے ہوا کرتا تھا، اور الگ الگ ادوار میں مسلم حکمرانوں یا باقی تاجروں وغیرہ کے ساتھ وہ ہندوستان آ گئے تھے۔ اور ہاں، یہاں پر صوفی ازم کو بھی کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صوفی لوگوں کے گروپ میں تو یہ جو شیخ ٹائٹل تھا یہ بالکل ویسے ہی عزت اور وقار کے لیے استعمال کیا جانے لگا تھا کہ جیسے عرب دنیا میں ہوا کرتا تھا۔ مطلب کسی انسان کی بزرگی کو دیکھ کر یا پھر اس کو ریسپیکٹ دینے کے لیے اس کو شیخ کا ٹائٹل دے دیا جاتا تھا۔ تو کل ملا کر اب ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر شیخ لوگوں کی جو ابتدائی تاریخ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ لوگ کسی ایک خاص نسل کے یا علاقے کے یا زبان کے نہیں تھے، بلکہ یہ تو الگ الگ علاقوں، الگ الگ گروپ کے لوگ تھے، اور ان سبھی سے مل کر شیخ کمیونٹی وجود میں آئی تھی۔ کوئی عربی نسل تھا، کوئی فارس کے علاقے کا تھا، کوئی ہندوؤں کی راجپوت، برہمن یا پھر کھتری جیسی بڑی ذات سے کنورٹ ہونے والا مسلمان تھا، تو ہاں کوئی صوفی طبقے کا معزز انسان تھا۔ اس طرح سے آغاز ہوا ان شیخ لوگوں کا کہ جن کی کمیونٹی آج ہندوستان میں نہ صرف بہت بڑی بلکہ مشہور نظر آتی ہے۔ اب یہاں پر شیخ لوگوں کی کہانی میں ہم کو ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اوپر سے تو یہ ایک بڑی اور جنرل کمیونٹی ہے، مگر خود اس کمیونٹی کے اندر بھی بہت ساری سب کاسٹ موجود ہیں۔ دوسرے اور آسان الفاظ میں کہیں تو اس کی بہت ساری شاخیں ہیں۔ کسی کو صدیقی کہا جاتا ہے، کسی کو قدوائی کہا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ فاروقی، یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری شاخیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے صدیقی گروپ کی ہی بات کر لیں تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو لے کر خاص طور سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کا شجرہ اوپر جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے، اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوستوں میں سے ایک تھے۔ وہی وہ خاص صحابی بھی تھے کہ جن کو الصدیق کا ٹائٹل دیا گیا تھا، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے سچا انسان۔ اسی وجہ سے آگے چل کر جب ان کے بیٹوں کے ذریعے سے ان کی نسل آگے بڑھی تو ان کی تمام اولادوں کو ہی صدیقی کہا جانے لگا، جو وقت کے ساتھ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں پھیلتی چلی گئی۔ آج کے دور میں دنیا کے اندر جتنے بھی صدیقی لوگ پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہی ہیں۔ اور ہاں، حضرت ابوبکر صدیق کے 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کی نسل سے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور سب سے چھوٹے بیٹے محمد ابن ابو بکر، کیونکہ جو بیچ والے بیٹے تھے ان کے ذریعے سے حضرت ابوبکر صدیق کی نسل آگے ہی نہیں بڑھی تھی۔ صدیقی لوگ ہندوستان کب اور کیسے آئے تھے، اس کو لے کر بھی 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایات تو یہی ہے کہ 8ویں صدی کی شروعات میں جب محمد بن قاسم نام کا کم عمر عرب کمانڈر ایک بڑی فوج لے کر سندھ کے علاقے کو فتح کرنے آیا تھا، تب اس کے ساتھ جو بڑی تعداد میں عرب لوگ موجود تھے ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد صدیقی لوگوں کی بھی تھی، جو سندھ فتح ہو جانے کے بعد پھر سندھ اور ملتان کے علاقے میں آباد ہو گئے تھے۔ جبکہ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ ابتدائی دور میں جب مسلم فوجوں نے آج کے دور کے ایران اور افغانستان جیسے علاقوں کو فتح کیا تو جو عرب کی بڑی بڑی فوجیں تھیں ان میں ایک اچھی خاصی تعداد صدیقیوں کی بھی تھی۔ یہی صدیقی لوگ ایران اور افغانستان کے علاقے میں آباد ہو گئے تھے، اور پھر بعد میں جب اسی علاقے سے ایک نئی طاقت اٹھی، مطلب کہ محمود غزنوی، اور محمود غزنوی نے آگے بڑھ کر ہندوستان پر چڑھائی کرنی شروع کی تو پھر ایران اور افغانستان کے علاقے میں رہنے والے یہی صدیقی لوگ محمود غزنوی کی فوجوں کے ذریعے سے ہندوستان میں آئے۔ آج پاکستان کے ساتھ ساتھ نارتھ انڈیا میں بڑی تعداد میں صدیقی لوگ رہتے ہیں۔ مسلم بادشاہوں کے دور میں بڑی تعداد میں ایسے صدیقی لوگ ہوا کرتے تھے کہ جن کے پاس ہی ان بادشاہوں کے خزانوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ کسی دور میں ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ زمینیں ہوا کرتی تھی، اسی لیے عموماً یہ لوگ زمیندار ہی کہلاتے تھے۔
1857 کی بغاوت میں بھی صدیقی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، مگر ہاں یہاں پر ایک چیز بھی توجہ دینے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولادوں کو صدیقی کہا جاتا ہے۔ ان کی اولادیں آج دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں، مگر جہاں تک معاملہ ہندوستان میں رہنے والے صدیقی لوگوں کا ہے تو ان کے بارے میں مورخین کا یہ ماننا ہے کہ بالکل ویسے ہی کہ جیسے جنرلی شیخ لوگوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے، ویسے ہی صدیقی لوگوں میں بھی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ مطلب یہ دعویٰ گارنٹی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں صدیقی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہر انسان نسلی طور پر حضرت ابوبکر صدیق سے جڑا ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی دور میں اس کے پیشواؤں نے بھی ہندو دھرم کی کسی بڑی کمیونٹی سے، کسی بڑی ذات سے نکل کر اسلام کو اپنا لیا ہو، اور اسی وجہ سے وہ شیخ بنا ہو، یا پھر شیخ میں بھی خاص طور سے صدیقی بن گیا ہو۔ صدیقی کے علاوہ ایک اور مشہور شاخ ہے کہ جس کو قدوائی یا قدوائی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا تعلق قاضی قدوا سے جوڑتے ہیں اور ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ اب یہ جو قاضی قدوا تھے، یہ دراصل سلطنت روم کے ایک بادشاہ کے بیٹے ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، وہی سلطنت روم کہ جس سلطنت اور جس کے مشہور بادشاہ علاء الدین کیقباد کو ارطغرل غازی کی اسٹوری میں بھی دکھایا گیا ہے۔ اب یہ جو قاضی قدوا تھے، یہ کسی دور میں ہندوستان آئے تھے، اور یہ وہی دور تھا کہ جب یہاں پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نام کے مشہور بزرگ بھی رہا کرتے تھے۔ قاضی قدوا ان مشہور صوفی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے کہنے پر ہی انہوں نے پھر اودھ کے علاقے میں آنے کا فیصلہ کیا۔ مطلب آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو اتر پردیش یا اس کے آس پاس کے علاقے میں یہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی، اور بہت کم وقت کے اندر ہی بڑے لیول پر اسلام پھیلایا۔ مگر ساتھیوں، یہ تو صرف 900 سال پرانی ہی بات ہو رہی ہے، ورنہ قدوائی لوگ تو نسلی طور پر جو اپنی تاریخ ہے وہ اور بھی زیادہ پرانی بتاتے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق اصل میں ان کا تعلق فلسطین کے علاقے سے ہے، بلکہ یہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل کے جو کبھی 12 مشہور قبیلے ہوا کرتے تھے، ان 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بھی قدوائی لوگ انڈیا اور پاکستان کے علاوہ مڈل ایسٹ کے بڑے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ قدوائی اور صدیقی کے علاوہ بھی شیخ کمیونٹی کی یہ جو الگ الگ شاخیں ہیں، ان کی فہرست کافی لمبی ہے۔ کوئی فاروقی ہے کہ جو اپنا سلسلہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ کوئی عباسی ہے کہ جو اپنی نسبت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے جوڑتا ہے۔ اب اگر پوری کی پوری شیخ کمیونٹی کی ٹوٹل آبادی کی بات کی جائے تو ماڈرن انڈیا میں جو آخری بار 2011 میں مردم شماری ہوئی تھی، اس سے تو ہم کو مسلمانوں کی الگ الگ برادری کا کوئی ڈیٹا نہیں ملتا ہے، مگر ہاں ریسرچ کرنے پر آج سے تقریباً 100 سال پہلے انگریزوں کے دور میں ہونے والی مردم شماری سے کچھ نہ کچھ سگنل ضرور ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1921 اور 1931 میں جو مردم شماری ہوئی تھی، اس کے مطابق یونائٹڈ پروونس میں اس دور میں جو ٹوٹل مسلم آبادی تھی، اس کا 21% صرف اور صرف شیخ کمیونٹی تھی۔ آپ کو اگر نہیں پتا ہے تو بتاتے چلیں کہ یونائٹڈ پروونس آج کے حساب سے پورا اتر پردیش اور اتراکھنڈ بنتا ہے، جو اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو شیخ کمیونٹی ہے وہ ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی رکھنے والی برادریوں میں سے ایک ہے۔ اب اگر آج کے دور کے حساب سے ان کے علاقوں کی بات کریں تو یہ بڑی تعداد میں پاکستان میں تو پائے جاتے ہی ہیں، مگر ہندوستان میں بھی ان کی آبادی کچھ کم نہیں ہے، اور خاص طور سے جو اتر پردیش ہے وہ ان لوگوں کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ لکھنؤ، بارہ بنکی، اودھ، روہیل کھنڈ، بدایوں، بریلی، پریاگ راج، یہ سارے وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر آپ کو شیخ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تعداد میں ملیں گے۔ اتر پردیش کے علاوہ اس گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ویسٹ بنگال، بہار اور پنجاب وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کو بھلا کون نہیں جانتا ہے۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ ان کے جو فادر تھے
ان کا نام شیخ نور محمد ہوا کرتا تھا اور ان کی فیملی بھی شیخ آئیڈینٹی مطلب شیخ پہچان کا ہی استعمال کیا کرتی تھی۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم تاریخی طور پر ان کے شجرے کو دیکھتے ہیں تو ان کا شجرہ اوپر جا کر پھر ایک برہمن فیملی سے جڑ جاتا ہے، مطلب جو ان کے باپ دادا تھے وہ کسی دور میں ایک کشمیری برہمن ہوا کرتے تھے جنہوں نے اسلام اپنا لیا تھا۔ تو ڈاکٹر محمد اقبال کے کیس سے بھی ایک بار پھر سے وہی مکسنگ والی جو تھیوری ہے وہ صحیح پروف ہو جاتی ہے کہ جو ہم نے آپ لوگوں کو شیخ کمیونٹی کے بارے میں بالکل شروع میں بتائی تھی۔ اس کے علاوہ مفتی سلمان اظہری صاحب کہ جو آج کے دور میں ہندوستان کے ایک بہت مشہور مسلم اسکالر سمجھے جاتے ہیں، ان کی فیملی بھی ایک صدیقی فیملی کے طور پر کنسیڈر کی جاتی ہے، مطلب ان کی فیملی جو اپنا شجرہ ہے وہ اوپر جا کر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق سے جوڑتی ہے۔ پاکستان کی مشہور سائنسدان عافیہ صدیقی ہو کہ جو ایک لمبے وقت سے دہشت گردی کے الزام میں امریکہ کے جیل میں بند ہے، یا پھر انڈیا میں مشہور بالی ووڈ ایکٹر نواز الدین صدیقی ہو، یا پھر ان کے علاوہ بھی الگ الگ پروفیشن سے جڑے ہوئے بے شمار ایسے لوگ ہوں کہ جو اپنے نام میں شیخ، صدیقی، قدوائی یا یہ سب استعمال کرتے ہیں، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا ناطہ شیخ کمیونٹی سے یا پھر شیخ کمیونٹی کی ہی کسی خاص شاخ سے جوڑتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا شیخ کمیونٹی کا وہ پورا تاریخ جو ہم نے بہت محنت کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی لیے اگر یہ ویڈیو تھوڑی بہت بھی معلومات سے بھرپور لگی ہو تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ خدا حافظ۔